آج ہم نماز کو بھول گئے. غوث اعظم کی فاتحہ دلانا نہیں بھولے لیکن نماز بھول گئے. غوث اعظم کی فاتحہ ہم نے دلائی لیکن نماز نہیں پڑھی. ہم نے خواجہ غریب نواز کے نام کی فاتحہ دلائی لیکن نماز نہ پڑھی. میں دیکھتا ہزاروں جگہ کتنے عرس ہوتے، عرسوں میں جانے والوں میں سے کتنوں کی تعداد ہوتی ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں. بتاؤ، ایسا نہیں ہے کہ میں فاتحہ کا منکر ہوں یا عرس کا منکر ہوں. نہیں میرے بھائی، میں الحمدللہ سنی ابن سنی ہوں. بس کہنا، حقیقت بتانا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو عرسوں میں جاتے گئے اور عرسوں میں جانے کے بعد میں مزار پر حاضری تو دیتے لیکن جب ظہر کا وقت آتا ہے تب ظہر کی نماز نہیں پڑھتے. عصر کا وقت آتا تو نہیں، لاکھوں ہزاروں کروڑوں کی تعداد ہوتی کہیں کہیں پہ. کم سے کم کروڑ نہیں تو لاکھ لوگ تو ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. لیکن مسجد میں جب جایا جاتا ہے تب وہی 5 6 7 8 10 بس. کیا تم سمجھتے گئے کہ خواجہ غریب نواز اس بات سے خوش ہوں گے کہ تم نمازیں نہ پڑھو اور حاضریاں دو، نمازیں نہ پڑھو اور دربار میں آؤ؟ یقیناً میں ایک بات کہنا چاہتا میرے بھائی، میں عرس میں جانے کا منکر نہیں ہوں اور جو جا رہے ہیں نا ان کو روکتا ہوں، خوب جاؤ، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے تو پہلے نماز ادا کرو. اور میں بہت دعوے کے ساتھ یہ بات بولتا ہوں کہ جس دن تم نماز کے پابند ہو جاؤ گے، نماز پڑھ کر کے خواجہ پیا کی بارگاہ میں جاؤ گے، حاضری دو گے، تو میرا یقین بولتا ہے کہ تمہاری دعا پہلے قبول ہو جائے گی. جب تم اس کو راضی کر کے خواجہ پیا کے پاس میں جاؤ گے جس نے پوری زندگی، یعنی خواجہ پیا نے پوری زندگی جس کو راضی کیا، یعنی اللہ پاک کو ناراض کر کے اگر تم خواجہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو میں تو نہیں کہہ سکتا کسی بھی حال میں کہ تیری دعا قبول ہوگی. بے شک اولیاء کے دربار میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازیں چھوڑ دو اور صرف دعا مانگتے رہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم فاتحہ دلاؤ لیکن نمازیں چھوڑ دو. میں کہتا فاتحہ بعد میں دلاؤ لیکن نمازیں پہلے پڑھو. فاتحہ کا منکر نہیں میں، لیکن بس کہنا یہ چاہتا کہ تم نمازوں کی پابندی شروع کر دو اور فاتحہ بھی دلاؤ. غوث اعظم کے نام کا نعرہ تو تم لگاتے کہ ہم غوث اعظم کے سچے دیوانے ہیں، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ نعرہ تو ہمارا ہوتا ہے. لیکن میرے بھائی، میں پوچھنا یہ چاہتا، اسی غوث اعظم نے فرمایا، غوث اعظم فرماتے گئے کہ اگر ایک راستے پر ایک نجاست بھرا کتا جاتا ہو اور بے نمازی جاتا ہو، غوث اعظم فرماتے گئے کتے کی طرف ہٹ جاؤ مگر بے نمازی کی طرف نہ جانا. دیکھ لو ہم جن کا نعرہ لگاتے ہیں ان کا فرمان کیا ہے. میرے غوث اعظم کیا فرماتے کہ کتا جو نجاست میں بھرا ہوا ہے، جس کے اوپر نجاست ظاہر ہے، اس کتے کی طرف تم سائیڈ لے لو، لیکن اگر بغیر نمازی بے نمازی اسی راستے سے آ رہا ہے تو اس کی سائیڈ نہ جاؤ. اس لیے کہ کتے کی نجاست دامن پر لگے گی تو صاف ہو جائے گی، لیکن اگر بے نمازی کی نحوست تیرے لگ گئی تو وہ کبھی صاف نہ ہوگی. اسی غوث کا فرمان جس غوث کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، غوث اعظم کا فرمان، غوث اعظم کہ اگر سچے دیوانے ہو نمازیں شروع کر دو. میرے بھائیوں، بے نمازی کا عذاب حدیث کریمہ پڑھیے، سنیے کیا عذاب ہے. میرے بھائی، دنیا سے جانا ہے میرے بھائی، روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرشش نواز بود. محشر کا دن جو جانوں کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس دن سب سے پہلا سوال اگر کوئی ہوگا تو وہ سوال کیا سوال ہوگا
सवाल ये सवाल होगा कि बताओ तुमने नमाजें पढ़ी कि नहीं पढ़ी। फातिहा के बारे में नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा कि तुमने कितने जलसे किए, नहीं पूछा जाएगा कि तुमने कितने जलसों में नारे लगाए। अगर पूछा जाएगा तो बस यही पूछा जाएगा कि बता तूने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। सबसे पहला सवाल अगर कोई मैदान क़यामत में होगा तो यही सवाल होगा। तो मेरे भाई, आज हम पेट भर भर के खाना खाते, बताओ क्या हम इस खाने के लायक हैं? देखा जाए तो हम एक चावल के दाने के लिए भी लायक नहीं हैं। हमारी इबादत इतनी भी नहीं है कि हमें एक चावल का दाना मिल जाए, लेकिन वो अल्लाह करीम है, गफूरुर रहीम है, जो हमें खाने को देता। मेरे भाइयों, उस रब की नाफरमानी ना करो। जिस कौम से रब नाराज़ हो जाता है उस कौम का हाल क्या होता है? उस कौम का बेड़ा गर्क हो जाता है, वो कौम तबाह हो बर्बाद हो जाती है यार। कहने का मतलब यही कि अल्लाह को राज़ी करो, नमाज़ें पढ़ो, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ। और मेरा यकीन बोलता है जिस दिन तुम अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने लग जाओगे, फिर उस दिन तुम अपना सर कटा तो दोगे लेकिन किसी दूसरे के सामने अपना सर झुका नहीं सकते, क्योंकि जो सर अल्लाह की बारगाह में झुकते गए फिर वो सर किसी के आगे झुकते नहीं हैं, भले ही कट जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।